اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ التوبہ، سورہ توبہ قرآن مجید کی 9ویں نمبر کی صورت ہے، اور آج ہم دیکھیں گے اس کے مضامین اور اس کا مختصر سا تعارف اور اس کا خلاصہ۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی 9ویں صورت ہے، یعنی 9ویں نمبر کی صورت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا تھا سورہ انفال، ٹھیک ہے، اس سے پیچھے سورہ اعراف، اس سے پیچھے سورہ انعام، اس سے پیچھے سورہ المائدہ، اس سے پیچھے سورہ نساء، اس سے پیچھے سورہ آل عمران، اس سے پیچھے سورہ البقرہ، اور سٹارٹ ہم نے کیا تھا سورہ الفاتحہ سے۔ اچھا جی، سورہ توبہ قرآن مجید کی 9ویں نمبر کی صورت ہے جو مدنی صورتوں میں شامل ہے۔ اس کے 129 آیات ہیں، اس صورت میں 129 آیات ہیں، اور یہ 9ویں پارے سے شروع ہو کر 10ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے۔ اس صورت کو برات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مشرکین سے اعلان برات پر مشتمل ہے۔ یہ واحد صورت ہے جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے، یعنی واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ اور اس کی کیوں نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفاسیر پڑھنی پڑیں گی، کیونکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید کی سب سے سخت صورت یہ قرآن مجید میں یہ جو آئی ہوئی ہے وہ سورہ توبہ ہے۔ کیوں؟ اس میں جنگوں کا ذکر ہے، معاہدے جو کیے تھے ان سے برات کا اعلان ہے مشرکین سے۔ اور پیچھے ہم نے دیکھا تھا سورہ اعراف، سورہ انفال، اس میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ صورت اس کا جو خاتمہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ آگے یہ شروع ہو رہی ہے، تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہ یعنی صورت کے شروع میں شامل نہیں کیا، یعنی جنگوں اور جہاد کے متعلق ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے مضامین، سورہ توبہ کے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ مشرکین سے برات، یعنی مشرکین سے برات سے مراد کہ اب ان سے جو مشرکین کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے یا معاہدے جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ کہا گیا تھا کہ 4 مہینے آپ کے پاس ہیں، ان میں چلو پھرو، یعنی جو کر سکو اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ جنگیں ہوں گی۔ مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی، اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کا حکم، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیتیں آگے میں نے لی ہوئی ہیں کچھ نا، اس میں انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح جہاد اور مسلمانوں کی ذمہ داری، پھر منافقین کی نشاندہی اور ان کے کردار کی مذمت، یہ وہ ہے جس کے بارے میں پیچھے بھی ذکر ہوا تھا کہ اس سورہ توبہ کو جب ہم پڑھتے ہیں، جب اس کی آیات نمبر 100، 102، 101 اور 102، یہ 3 آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کون ہیں اور مشرکین کون ہیں، اس کا ذکر وہاں پہ آ رہا۔ اچھا جی، پھر اس کے علاوہ ان کے کردار کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ جہاد کی اہمیت اور اس سے روح گردانی کرنے والوں کی سرزنش کی گئی ہے، یعنی جہاد کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں، اور ساتھ جو روح گردانی کریں گے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے، مطلب وہ منافقین، چھپے ہوئے لوگ، تو ان کی سرزنش کی گئی ہے۔ منافقین کا رویہ اور ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ منافقین کے بہانے، ان کی کمزوری اور ان سے مسلمانوں کے خلاف سازشی رویہ، یعنی جو مسلمانوں کے خلاف جو سازشی رویہ منافقین کا تھا، ان کے بارے میں اس میں بات آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح ان کے منافقین کے بہانے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جہاد کے لیے نکلو تو ان کے مختلف قسم کے بہانے ہوتے ہیں۔ مسجد زرار کا ذکر جو منافقین نے فتنے کے لیے بنائی تھی، مسجد زرار، جس کے بارے میں حکم ہوا تھا کہ اس کو آپ گرا دو۔ مالی قربانی اور انفاق فی سبیل اللہ، مالی قربانی بھی دینا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اس میں کوتاہی برتنے والوں کی مذمت، یعنی دیکھیں سختی ہے، مسلمانوں کے بارے میں بھی سختی ہے، منافقین پہ بھی سختی اور کفار پہ تو ہے ہی ہے۔ توبہ اور رحمت، سچی توبہ کی قبولیت اور اللہ کی مہربانی، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں تو اتنا بھی آیا ہوا ہے، یہ سورہ اس کی آیت نمبر جب 24 پر ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف فرماتے ہیں کہ آپ کے بھائی ہو گئے، آپ کے والد ہو گئے، آپ کے شوہر ہو گئے، یعنی عورتوں کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیویاں، اسی طرح آپ کے گھر ہو گئے، یا آپ کی تجارت ہو گئی، یہ ساری چیزیں، یا آپ کا مال ہو گیا، یہ اگر آپ لوگوں کو اللہ سے زیادہ اگر محبوب ہے تو آپ پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ان چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے کہ اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کے راہ میں جہاد سے زیادہ اگر محبوب ہیں تو پھر آپ کیا کرو، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا
یہ عذاب نازل کرے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی سچی توبہ اور رحمت۔ سچی توبہ قبولیت اور اللہ کی مہربانی۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے مسلمانوں کی سچی توبہ کا ذکر اس میں آئے ہوا ہے، یعنی کہ جو مسلمان جو تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اس کے بارے میں ان کی سچی توبہ کے بارے میں آیا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب اس میں کیا کہ ترجمہ تو اس کا بہت زیادہ ہے، لمبا ہے، 129 آیات کا ترجمہ یا کچھ آیات بیچ میں سے اٹھا کے ان کا ترجمہ تو مشکل ہی ہے، لیکن اس میں پہلی آیت کے بارے میں جو پہلی جو 2 آیتیں آئی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آسانی سے بیٹھ سکے اور کھل جائے آپ پہ کہ یہ کس طرح۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم مشرکین زمین میں 4 مہینے تک آزادی سے گھوم پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس کا خلاصہ ہمارے پاس یہ بنتا ہے کہ مرکزی پیغام اللہ کے دشمنوں سے علیحدگی، یعنی بنیادی جو پیغام دیا گیا ہے اس صورت میں کہ آپ اللہ کے دشمنوں سے علیحدگی اختیار کر لو، کفار ہو یا منافقین ہو، دین کے لیے قربانی کریں اور ایمان کی سچائی پر زور دیں، یعنی ایمان کی جو سچائی ہے اس پر زور دیں، زبان سے بھی زور دیں، طاقت سے بھی زور دیں اور تلوار سے بھی زور دیں۔ اس میں منافقین کا پردہ فاش کیا گیا اور مسلمانوں کو سچے ایمان اور جہاد کی اہمیت کا درس دیا گیا ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام صرف زبانی دعووں کا نام نہیں بلکہ عمل، قربانی اور اللہ کے احکامات کی پیروی کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی اس صورت سے ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ زبانی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور آپ کیا کرو کہ اس میں جو اللہ کے احکامات ہیں اس کی پیروی کرو۔ حکم جس طرح کبھی آ جائے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ پر اس پر عمل کرنا پھر واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف سورہ توبہ کا، اس کے مختلف سے مضامین اور ساتھ اس کا خلاصہ۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا ہوگا۔